السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ولہذا ينکر و یعرف و ینزہ و یوصف۔ حق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی بیٹا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں اس وجہ سے کرو، اگر کوئی چیز خلاف حق ہے تو اس کا انکار کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ وَيُعْرَفُ، اور اگر کوئی چیز حق ہے یا عین حق ہے یا موافق حق ہے، حق کے ساتھ ٹیلی ہے، تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہیے، اور اس کے آگے سر تسلیم و تصدیق خم کرنا چاہیے۔ وَيُنَزَّهُ، اور اس کو بلند سمجھنا چاہیے، وَيُوصَفُ، اور اس کی صفت کرنی چاہیے۔ فَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَذَلِكَ الْعَارِفُ۔ بیٹے اب حضرت شیخ اکبر فرماتے وَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ بِعَيْنِ نَفْسِهِ فَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ بِعَيْنِهِ، جو شخص اپنی آنکھ سے حق کو دیکھے۔ بیٹا اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اعلیٰ صورت ہے جو انبیاء کو حاصل ہے علیہم السلام، انبیاء والمرسلین علیہم السلام، جن کے سردار ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں اور سر انور کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں۔ بیٹا ایک ہے مشاہدہ جو عرفاء کو ملتا ہے، اولیاء کو ملتا ہے۔ فمن رأى الحق منہ بعینہ، جس نے حق کو اپنے قلب میں مشاہدہ کیا، اپنے قلب میں محسوس کیا، اپنے قلب میں مشروب کیا، اپنے قلب میں اس کا ٹیسٹ لیا، اس کو انجوائے کیا، یعنی حق کا مشاہدہ کیا روحانی طور پر، قلبی طور پر۔ فَذَلِكَ الْعَارِفُ، تو یہ شخص عارف ہے، اس کو اللہ نے معرفت سے نواز دیا ہے۔ وَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ بِعَيْنِ نَفْسِهِ، اور جس نے حق کو اپنے نفس کی آنکھ سے دیکھا۔ بیٹے نفس کی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ سے کھانا مانگا، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ سے پانی طلب کیا، گھر کی ضرورت ہے، اللہ سے گھر طلب کیا، لباس کی ضرورت ہے، اللہ سے لباس طلب کیا، کسی مشکل میں ہے، اللہ سے آسانی طلب کی۔ تو بیٹا اس نے اپنے رب کو قاضی الحاجات حل للمشکلات تو مان لیا، رب تو مان لیا، لیکن اس کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ غرض پر مبنی ہے، حاجت پر مبنی ہے۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں فَذَلِكَ غَيْرُ الْعَارِفِ، یہ عارف نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ عارف باللہ نہیں ہے۔ مسلمان ضرور ہے، مومن بھی ہے، لیکن عارف نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَرَ الْحَقَّ مِنْهُ وَانْتَظَرَ أَنْ يَرَاهُ بِعَيْنِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْجَاهِلُ۔ وَمَن لَمْ يَرَ الْحَقَّ مِنْهُ، اور جس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ نفس کی آنکھ سے رب کو دیکھا، نہ قلب کی آنکھ سے رب کو دیکھا، وَانْتَظَرَ أَنْ يَرَاهُ بِعَيْنِ نَفْسِهِ، اور انتظار کرتا رہا کہ اس کو کچھ عطا ہو، فَذَلِكَ الْجَاهِلُ، تو یہ جاہل ہے مسلمان لیکن جاہل ہے، اس لیے کہ ہدایت کے لیے انابت ضروری ہے، باقی تمام چیزیں اللہ نے بن مانگے دی ہیں، ہدایت کے لیے انابت ضروری ہے، رجوع ضروری ہے۔ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا بُدَّ لِكُلِّ شَخْصٍ مِنْ عَقِیدَةٍ فِي رَبِّهِ يَرْجِعُ بِهَا إِلَيْهِ وَيَطْلُبُهُ فِيهَا، لہذا
ہر شخص کے اعتقاد میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنے رب کو طلب کرے، اپنے رب کا طالب ہو، اللہ کی رحمت کا طالب ہو، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کا رجوع ہو، اس کی کنسنٹریشن، اس کا التفات، اس کی اٹینڈنس، اس کا رخ، اس کی ڈائریکشن اپنے کریم رب کی طرف ہو۔ فَإِذَا تَجَلَّ لَهُ الْحَقُّ فِيهَا عَرَفَهُ وَأَقَرَّ بِهِ، اگر وہ معرفت کے راستے، احتیاج کے راستے، طلب کے راستے، انابت کے راستے اپنے رب کی طرف متوجہ رہے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ حق اس کے لیے متجلی ہو جائے، حق اس کے لیے ظاہر ہو جائے، اس سفر سلوک میں، اس سفر طریقت میں حق اس پر متجلی ہو جائے، حق اس پر ظاہر ہو جائے، عرفہ، اور وہ حق کو پہچان لے، وَأَقَرَّ بِهِ، اور اس کا اقرار کر لے، حق اس پر متجلی ہو جائے، واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، پھر وہ اپنے رب، اب اس حق کی، محبوب حقانی کی معرفت حاصل کر لے اور اقرار کر لے۔ وَإِن تَجَلَّ لَهُ فِي غَيْرِهَا أَنكَرَهُ، ہاں اگر حق کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے سامنے آئے، من دون اللہ سامنے آ جائے، غیر حق سامنے آ جائے، ظاہر شیطان کا وسوسہ ہے، خطوہ ہے، استدراج ہے، غیر حق ہے، اگر ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کا انکار کر دے، جس طرح قرآن پاک میں آیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جو طاغوت کا انکار کر دے، اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، منہدم ہونے والا نہیں، کمزور پڑنے والا نہیں۔ وَتَعَوَّذَ مِنْهُ، اور وہ جو غیر حق اس کے سامنے آئے، صرف یہ نہیں کہ اس کا انکار کرے، کیا کرے؟ وَتَعَوَّذَ مِنْهُ، اس سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پروٹیکشن میں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ریفیوج میں، تاکہ وہ غیر حق اس پر اثر انداز نہ ہو۔ وَأَصَالَ الْأَدَبَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اور سوء ادب سے بچے تاکہ نفس الامر میں وہ کامیاب ہو جائے، سوء ادب سے، غیر ادب سے محفوظ رہے اور حق کے طلب میں مگن رہے۔ وَهُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ تَأَدَّبَ مَعَهُ، اب اس کے نفس نے گویا معرفت کا راستہ اختیار کر لیا، ادب کا راستہ، سبمیشن کا راستہ۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ ادب کا راستہ دراصل معرفت کا راستہ ہے۔ جب وہ مؤدب ہوگا اپنے رب کی حضور تو ادب کے راستے پر چلتے چلتے اس کا نصیب معرفت ہے، ادب کے راستے پر چلتے چلتے معرفت پالے گا۔ لیکن اگر ادب کے راستے سے برگشتہ ہو جائے، خدا نخواستہ بے ادب ہو جائے، تو پھر معرفت نہیں پا سکے گا۔ فَلَا يَعْتَقِدُ مُعْتَقِدٌ إِلَٰهًا إِلَّا بِمَا جَعَلَ فِي نَفْسِهِ، جب تک کوئی اپنے نفس میں معرفت کا انجذاب نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف اس کا اعتقاد درست نہیں ہو سکتا۔ فَالْإِلَٰهُ فِي الْاعْتِقَادَاتِ بِالْجَعْلِ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اللہ کریم ہمارا محبوب بھی ہے۔ فَمَا رَأَوْا إِلَّا نُفُوسَهُمْ وَمَا جَعَلُوا فِيهَا، ہم نے اپنے نفس میں اپنے رب کی معرفت بھی پانی ہے، دل میں اس کا مشاہدہ بھی پانا ہے، انابت بھی اپنے رب کی طرف کرنی ہے، رجوع بھی اپنے رب کی طرف رکھنا ہے، حاجت روا بھی اپنے رب کو سمجھنا ہے، توکل بھی اپنے رب پر کرنا ہے، تسلیم بھی اپنے رب کو کرنا ہے، محبت بھی اپنے رب سے کرنی ہے۔ اور جو اہل اللہ ہیں،
جن میں پہلا اعلیٰ و عرفہ نمبر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اہل اللہ کی محبت بھی دراصل اللہ ہی کی محبت ہے۔ جزاک اللہ میرے بیٹے۔